أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. رشتہ دار کو اس کا حق دیجیے اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دیجیے اور فضول خرچی بالکل نہ کیجیے. یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو اسلامی زندگی کے 15 آداب، اسلامی زندگی کے 15 اصول بیان کیے گئے، اس میں پہلا اصول بتایا گیا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. دوسرا اصول بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اب اس کے بعد یہاں آگے اور اصول بتائے جاتے ہیں. فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو، مسکین کو اور مسافر کو ان کے حق دیتے رہا کرو. ماں باپ کے بعد اب رشتہ داروں کا نمبر ہے. رشتہ داری کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے اولو الارحام، ذوی الارحام، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ رحیم لفظ رحمان سے بنا ہے، یعنی رشتہ داری کا لفظ رحمان سے بنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، کہ جو شخص تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد واجب حقوق ہیں. جیسے بہت سے رشتہ دار ہوتے کہ بھئی ایک بھائی اپاہج ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب اپاہج بھائی کا خرچ اٹھانا یہ بھائیوں کے ذمے ہے، یہ ان کے اوپر واجب ہے. تو ایک تو یہ واجب حقوق، اس کے علاوہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا. ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، للہ ادا کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ ہماری مدد کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں. ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، للہ نکالتے ہیں، تو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے اس میں سے 2 رشتہ داروں. اب رشتہ دار صرف وہ نہیں جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ بھی جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو تو دینا ہے اللہ کے لیے. تو پہلا حق آتا ہے رشتہ داروں کا، زکوٰۃ میں بھی للہ میں بھی. کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اوپر والے اور نیچے والے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ ہوئے اوپر والے. نیچے والے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ ہوئے نیچے والے. اور بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اوپر والے یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور نیچے والے اپنے ماتحت والے یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی رشتہ داروں میں اگر ضرورت مند ہے، جیسے بھائی، بھانجا، بھتیجا، بہن، ماموں، پھوپھی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے. بلکہ اگر یہ لوگ حقدار ہیں اور اگر اور رقم سے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو چپکے سے اگر زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کر دی تو ڈبل ثواب ملے گا.
ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب. آپ اگر دوسری جگہ دیتے ہو تو وہاں ایک ثواب ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور رشتہ دار کو دیتے ہو جو ضرورت مند ہے حقیقت میں اور اس کو دیتے ہو تو وہاں ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو صلہ رحمی کا ثواب جس کی بار بار قرآن کریم میں بھی تاکید آئی، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے رشتہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس کو بجا لاتے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے. اور یہاں بھی جو تیسرا اصول آیا کہ ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دیتے رہا کرو، مطلب یہ کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو. یہ تیسرا اصول. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے بیمار تھے تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ کے لیے 3 روزے رکھیں گے اور وہ اچھے ہو گئے. اب نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا واجب، تو انہوں نے ان کے پاس 3 سا آٹا تھا. پہلے دن 1 سا آٹے سے، جو کے آٹے سے روٹیاں بنائی. افطار کا وقت بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں جن کا مقام بڑا ہوتا ہے تو اللہ ان کا امتحان بھی بڑھا لیتا ہے. تو مغرب کا وقت بالکل قریب ہے اور ایک مسکین مانگنے کے لیے آ گیا کہ اے آل محمد ایک مسکین ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، اللہ کے نام پر دے دو. تو کہا وہ روٹیاں ان کو دے دی اور پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور دوسرے دن اسی طرح روٹیاں بنائی اور یہ یتیم مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کو دے دیا اور پانی پر افطار کر لیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا اور ایک قیدی مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کو دے دیا اور تیسرے دن بھی اسی طرح پانی سے افطار کر لیا. تو اسی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی سورہ دہر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں یہ ایمان والے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے. تو یہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ تیسرا اصول ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن شرم کے مارے کبھی بھی وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. اصل تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کو زکوٰۃ دینا ہے. ہم مدرسے والوں کو زکوٰۃ دے دیتے، اچھی بات ہے. کوئی ٹرسٹ وغیرہ آتا ہے ہم زکوٰۃ دے دیتے، دینی ہی چاہیے. لیکن زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار، ہدایہ کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے اپنے رشتے دار، پھر محلے والے ضرورت مند، پھر شہر والے، پھر باہر والے. تو جو ضرورت مند ہے ان کو معلوم کرنا. زکوٰۃ دینا واجب ہے دینے والے پر، ذمہ داری اس کی ہے. جیسے روزہ رکھنا واجب ہے رکھنے والے پر، دوسرا اس کو سحری اٹھائے کہ نہ اٹھائے اس کی ذمہ داری کہ وہ اٹھ جائے، اس کا فرض ہے. نماز اس پر فرض ہے، اس کو خود آنا پڑے گا. تو اس طرح زکوٰۃ دینا خود کے اوپر فرض ہے. تو کون مستحق ہے اس کو تلاش کرنا وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. یہ بات اور ہے کہ یہ ٹرسٹ والے، مدرسوں والے ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ہم پر احسان کرتے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی مدد کرتے، ہم کو تو دینا ہے، ہم پر فرض ہے. یہ لوگ اگر لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہم کو تلاش کرنے کی محنت ہماری کم ہو جاتی. ورنہ وہ آئے کہ نہ آئے، تلاش کرنا اور دینا یہ ہم پر فرض ہے. تو جو ضرورت مند ہے ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، ہمارے محلے والوں میں کون ہے جو ضرورت مند ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت کھانا پکا کر دونوں وقت چلا لیتے.
ایسے بھی لوگ بہت سے ہوتے ہیں، وہ ہماری نظر میں نہیں ہوتے، وہ تو بعض مرتبہ کبھی اخباروں میں آ جاتا ہے تو ہم کو پتہ چلتا ہے۔ ابھی ایک کیس آیا تھا اکتوبر کے اندر کہ جھارکھنڈ کے اندر ایک بچی تھی 11 سال کی، سنتوشی نام تھا اس کا، اس کو راشن کا اناج نہیں مل رہا تھا۔ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ آدھار کارڈ لنک نہیں ہوا، راشن نہیں ملا، اور وہ بچی دھان دھان کہتے ہوئے مر گئی، وہاں کی زبان مر گئی، اور سارے اخباروں کے اندر آیا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے، اور ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کرنا اور ان کو پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو فرمایا، تیسرا اصول بیان کیا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو، اور اس میں بھی ترتیب بتائی کہ پہلے رشتہ داروں کو دو، پھر مسکین یعنی غریب جو ہیں ان کو دو، اور پھر ابن السبیل یعنی مسافر۔ اگر آپ کے یہاں کوئی مسافر آ گیا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں بہت سارے چندے کے لیے آتے ہیں، کسی اور غرض سے آتے ہیں، جماعت کے اندر آتے ہیں، سب مسافر، تو مسافر کی مدد کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، اور قرآن نے اس کو بڑی تاکید سے بتایا ہے۔ قرآن نے یہاں اس آیت میں بھی اور جگہ بھی بڑی تاکید سے بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسافر کی مدد کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ابن السبیل یعنی مسافر، جیسے رمضان میں اگر سفیر ہیں ہمارے محلے کی مسجد میں، بہت سارا کھانا ہمارا ضائع ہو جاتا ہے رمضان کہ بھئی زیادہ بناتے ہیں، زیادہ آئٹم ہوتی ہے، پھر بگڑ گئی، صبح پھینک دی، ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ گناہ کا کام، اس کے بعد کی آیت وہی آ رہی، تو اس کے بجائے ضرورت مندوں کو دے دیں، غریب ہیں ان کو دے دیں۔ محلے کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ بھئی چھوٹے بچے ہیں غریب کے گھر، وہ روزہ نہیں رکھتے، تو وہاں دے دیا بچا ہوا، کم سے کم بچا ہوا دے دیا، مری مرغی اللہ کے نام، تو یہی تو کریں، اس کو پھینک دیتے ہیں اس کے بجائے۔ آج کل جیسا کہ علماء بتلاتے، ہمارے پرانے علماء، کہ یہ فریج میں، پہلے فریج نہیں تھا تو لوگ کرتے تھے ضرورت مندوں کو، آس پاس والوں کو دے دیتے، آج کل فریج آ گیا تو پھر یہ نیکی ہے وہ بھی اب کم ہو رہی کہ لوگ اس کو بھی اسٹاک کر کے رکھ دیتے۔ بہرحال ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ تیسرا اصول ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اگر واجب حق ہے، اپاہج ہے، کما نہیں سکتا، تو ایسے کا سارا خرچ اس کے قریبی رشتہ داروں کے اوپر ہوگا، اس کا پورا خیال رکھیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف ہماری اولاد کا، بیوی کا خرچ ہم پر ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اگر رشتہ داروں میں ایسا کوئی ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے، کما نہیں سکتا، تو ایسے کی کا خیال رکھنا۔ آپ 10 روپے مسجد میں کم دو، چل جائے گا، وہ بھی ثواب کا کام ہے، دینا چاہیے، لیکن اس کے بجائے اگر ایسے کو جو ضرورت مند ہے اس کو دو گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ جو آپ نے للہ یا زکوٰۃ جو بھی دیا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ تیسرا اصول، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ اب چوتھا اصول آیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو۔ چوتھا اصول اسلامی زندگی کا بیان کیا کہ فضول خرچی مت کرو، اور پھر بہت سخت وعید اس پر آئی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اب یہ کون سی فضول خرچی؟ فضول خرچی دو طرح کی، علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر فضول خرچی کے لیے 2 الفاظ آئے، ایک آیا اسراف۔ اسراف کا مطلب کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا، لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا، کہ بھئی کپڑا پہننا ضرورت ہے، اس کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البسوا ما شئتم ما لم یکن مخیلۃ ولا صرف، کہ تم جو چاہو پہنو جب تک کہ وہ تکبر کے لیے نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو۔ پہننا لباس ہے، اللہ کی نعمت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنا اچھا لباس نماز کے وقت پہننے کا حکم دی۔ تو لباس یہ اللہ کی نعمت ہے،
لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کیا کہ بھئی اگر اتنے والے کپڑے چل جاتے ہیں 600 والے پھر بھی آپ نے 1000 والے پہنے تو یہ ایک فضول خرچی ہے. اس کے لیے تو لفظ آئے اسراف، یہ بھی گناہ ہے. اور تبذیر، یہاں تبذیر کا لفظ آیا اور اس کو کہا شیطان کا بھائی. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کا مطلب جہاں ضرورت نہیں ہے گناہ کے کام میں خرچ کرنا، ناجائز کام میں خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر. کہ غلط رسم کے اندر خرچ کرنا، سینما کے اندر خرچ کرنا، یا ایسے جو بھی کام جو شریعت میں ناجائز ہے اس کے اندر بے جا روپے اڑانا، بیہودہ طور پر خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر. تو اس کے لیے تو لفظ آیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اس طرح خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. مفسرین لکھتے ہیں، علامہ جساس نے لکھا کہ ان کو شیطان کا بھائی کیوں کہا. ایک تو دنیا کے اندر وہ شیطان کے طریقے پر چلتے کہ شیطان نے جہاں خرچ کرنے کو کہا وہاں کرتے. دوسرا کہ قیامت کے دن ان کو بھی جکڑ کر شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لحاظ سے ان کو شیطان کا بھائی کا. تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ تو ہے ہی استعمال کرنے کے لیے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَأَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ مال کے اندر اللہ نے تمہاری زندگی کا دار و مدار رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ حلال مال نیک آدمی کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت. تو یہ مال اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، یہ ضرورت کے وقت کام آئے گا. حالانکہ جو اللہ کے نیک بندے وہ تو مال کو بچا کر بھی نہیں رکھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، ہاں اوپر کی آیت جو آئی کہ رشتہ داروں کی مدد کرو، اس آیت کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق یعنی خیبر کی زمین سے، خیبر کی زمین آپ نے بٹائی پر دی تھی، اس سے جو آمدنی آتی تھی اس میں سے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مدد کرتے تھے فدق کی. تو رشتہ داروں کی، قریبی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو یہاں فضول خرچی کی بات ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے وہ تو مال کو بچانا بھی پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ یہ خیبر وغیرہ سے جو مال آتا تھا آپ کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں سے امہات المومنین کو سالانہ اناج دے دیتے تھے، سال کا پورا اناج دے دیتے. اور امہات المومنین کا طریقہ کیا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سال کی جو ضروریات ہیں اس کو آدمی اسٹاک کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تو بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری امہات المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ مال دیتے تو وہ فوراً سارا کا سارا تقسیم کر دیتی تھی اللہ کے لیے، گھر میں کچھ نہیں رکھتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو امیر معاویہ نے ان کا سالانہ وظیفہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا سالانہ تاکہ ان کا گزر ہو، کام چلے، جیسے بدری صحابہ وغیرہ کو بھی دیا جاتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت بڑا مال بھیجا، 1,00,000 درہم بھیجے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنی خادمہ کو کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا، ختم. شام کو افطار کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کچھ رہا ہے اپنے لیے افطار کرنے کے لیے؟ تو کہا نہیں. آپ نے کہا دے دو تو ہم نے دے دی. یہ ان کی حالت. تو بہرحال مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور فضول خرچی کے بارے میں یہاں بات آئی، آج کل ہماری برادری کے اندر فضول خرچی بہت زیادہ ہو رہی. ہوٹلوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، جہیز کے اندر. یہ جہیز، یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی مدد کریں، بیٹیوں کی مدد کریں، ضرور کریں، وہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. لیکن جہیز ہے یہ تو ایک رسم ہے. جہیز کی وجہ سے بہت ساری شادیاں رک جاتی
جن علاقوں کے اندر یہ دہیج کی لعنت عام ہے، غیر مسلموں کے اندر تو ہے ہی ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے شادیاں دشوار ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی جن علاقوں کے اندر یہ دہیج کی لعنت ہے وہاں شادی بہت زیادہ دشوار ہو رہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کہیں دبے پاؤں یہ دہیج کی لعنت بڑھے نہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت۔ اور موقعوں پر تو اپنی بیٹی کو دو، اپنے بیٹوں کو دو، اپنے بھائیوں کو دو، بھتیجوں کو دو، بھانجوں کو دو، یہ مال اللہ کی نعمت ہے اور ان کا حق ہے، ان کو دو، لیکن یہ رسم کے طور پر نہیں، رسم و رواج میں نہیں۔ تو دہیج کی لعنت اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس کو جو ہے معاشرے کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک غیر اسلامی رسم، اور موقع پر آپ شادی کے بعد 2-4 سال کے بعد بیٹی کو دو، سال کے بعد دو، 5 سال کے بعد دو، جب اس کی ضرورت ہے تو اس کا مکان بن رہا ہے تو آپ دے سکتے ہو، لیکن دہیج کے طور پر دینا یہ ایک رسم ہے، اور یہ ایک ایسی رسم ہے جو شادی کو دشوار بنا رہی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں چوتھا اصول بیان فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی بالکل نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اپنے مال کو بیہودہ اڑاتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہمارے بڑوں کا یاد آیا۔ مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب شیخ الحدیث دیوبند کے اندر بہت بڑے عالم ہیں، ابھی بھی آپ وہاں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے مفتی ابراہیم آچھودی صاحب ان کے خاص ساتھی، ان کی جو کتاب ہے تحفۃ المعی، اس کے اندر 5ویں جلد میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے 40 سال 45 سال پہلے۔ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی 1975 کے آس پاس ڈاکٹر فخر الدین علی احمد جو اس وقت بھارت کے راشٹرپتی تھے، وہ دیوبند آ رہے، دیوبند آنے والے تھے، تو مولانا اسد مدنی صاحب ان کے یہاں ان کی دعوت، دیوبند آ رہے۔ اب راشٹرپتی آئے، ایک منسٹر آتا ہے تو کتنا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، کئی اصول ہوتے ہیں، کئی طرح کی جانچ ہوتی ہے۔ تو فخر الدین علی احمد آنے والے تھے، اس سے پہلے دیوبند میں وہ CID والے تلاش کے لیے آئے، پوچھا کہ راشٹرپتی صاحب کی دعوت کہاں ہوگی، وہ جگہ ہم کو دیکھنی پڑے گی۔ تو مولانا کے گھر لے جایا گیا، اسد مدنی صاحب یعنی محمود مدنی کے والد رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر لے گئے۔ کہاں کھانا کھلایا جائے گا، تو کہا یہاں۔ کہا راشٹرپتی صاحب نیچے کھانا نہیں کھائیں گے۔ مولانا اسد مدنی نے کہا کہ ہماری معذرت کرنا اور راشٹرپتی صاحب کو ایسا کہنا کہ ہم تو نیچے ہی کھانا کھانے والے لوگ ہیں اور ہم تو نیچے ہی کھانا کھلائیں گے۔ گئے اور کہا راشٹرپتی علی احمد نے منظور کر لیا کہ ہم نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے کہ ہاں راشٹرپتی صاحب نے دعوت منظور کر لی اور وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ مولانا سعید احمد صاحب لکھتے ہیں پالن پوری صاحب کہ اس دعوت میں بھی شریک تھا، میری بھی دعوت تھی۔ تو دعوت سے چند دن پہلے پھر یہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ جو بھی کھانا بناؤ گے راشٹرپتی صاحب کے لیے، پروٹوکول یہ ہے، اصول یہ ہے کہ پہلے وہ کھانا ہم کو چکھنا پڑے گا، پھر راشٹرپتی صاحب کو کھلایا جائے گا۔ تو مولانا اسد مدنی صاحب نے کہا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کھانا ضرور چکھنا، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اتنا مت چکھنا کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ یعنی کتنے زیادہ سادہ لوگ تھے، بالکل فضول سے بالکل دور۔ بہرحال جب راشٹرپتی کی دعوت ہوئی اور راشٹرپتی آئے، دیوبند کے بڑے بڑے استاد بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ راشٹرپتی جب آئے تو UP کے جو CM تھے، وہاں کے چیف منسٹر نارائن دت تیواری، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ جیسے ہی راشٹرپتی انٹر ہوئے اور بیٹھے تو کہا، آؤ تیواری صاحب، آج ہم آپ کو ہماری اسلامی تہذیب کے مطابق نیچے بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو خیر
بات یہ چل رہی ہے کہ کھانے پینے میں بھی فضول خرچی نہ ہو. آج کل ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے، اناج ضائع ہوتا ہے. ہم کو تو کیسی تعلیم دی گئی، ایک دانہ بھی بچ جائے تو اس کو کھا لو، اللہ کی نعمت ہے. ایک دانہ نیچے گر جائے تو اس کو بھی کھا لو، یہ ہم کو بتایا گیا. پانی کے بارے میں بھی فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا. بتایا گیا کہ وضو کرنے میں حد سے زیادہ پانی استعمال مت کرو، اگرچہ تم جاری نہر پر وضو کر رہے ہو، ندی بہ رہی ہے وہاں وضو کر رہے ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمٹ سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو. ہم وہ لوگ ہیں جو کھانے کو بچاتے ہیں، پانی کو بچاتے. استعمال کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہر نعمت کا استعمال کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اور لوگوں کو بھی فرمایا کہ اے لوگوں کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، کہ اس کو کھاؤ، یہ اللہ کی نعمتیں. لیکن اس طرح کہ وہ بگڑے یہ نہیں، اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دیا کرو، مسکینوں کو بھی دیا کرو. تو چوتھا اصول بیان فرمایا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی ہرگز نہ کرو، بیہودہ کاموں میں اپنا مال ہرگز نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیہودہ کاموں میں اپنا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ مال اللہ کی نعمت ہے اور میرے بھائی ہیں. آج کے اس وقت میں بھارت کے مسلمانوں کو مال کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ حالات کو دیکھو، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں کے اندر مسلمان ایس سی اور ایس ٹی سے بھی زیادہ بچھڑے ہوئے روزگار کے اندر اور بہت ساری باتوں میں. آپ مرشد آباد کا علاقہ دیکھ لیجئے، آسام کے بعض علاقے دیکھ لیجئے، تو بڑے بڑے علاقے، چھوٹے علاقے تو گجرات بھارت کی ہر ریاست میں موجود ہے، جہاں ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں، جہاں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنا یہ ہمارا فرض ہے. تو ہمارا مال بیہودہ ضائع ہو اس کے بجائے کہیں ہاسپٹل میں لگ جائے، کسی بیمار کے اوپر لگ جائے، ہماری خود کی اولاد کے اوپر لگ جائے اور یہ غلط استعمال ہونے سے بچ جائے، اس کے لیے یعنی کام کرنے کی اور اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ چوتھا اصول بتایا کہ فضول خرچی سے بچو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرما، ماں باپ کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کا ہم پر حق ہے. یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال روزی عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما. تیری نعمتیں ہم کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، للہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نواز لے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں تو اپنی طرف سے یا اللہ ان کی مدد فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن والے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے اصولوں کو ہماری زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو
جو ادارے جو سنستھائیں تیرے دین کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان اداروں کی مدد فرما، انہیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخرت کا خوف ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔